اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام على محبوب رب المشرقين والمغربين مولانا ومولى القونين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد عجل وعلى أهل بيته الأطيبين الأطهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين أما بعد قال الله الحكيم في كتابه الكريم وهو أصدق الصادقين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ صلوات صل على محمد وآل محمد عجل بہرحال بزرگان کی موجودگی میں لب کشائی کرنا یہ بڑا دشوار امر ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجا۔ مگر جو آپ لوگوں سے سیکھا ہے اسی کو ایک سبق کے طور پر سنانے کی کوشش کریں گے۔ بسم اللہ۔ سب سے پہلے شکر کرتا ہوں پروردگار کا کہ جس نے یہ موقع نصیب کیا، یہ توفیق عطا کی کہ امام مظلوم کا ذکر کرنے والوں میں مجھ جیسے ادنا طالب علم کا شمار ہوا۔ یقیناً قابل حمد اور قابل ستائش ہے پروردگار کی ذات، وہ جسے چاہتا ہے یہ شرف بخشتا ہے۔ عزیزان گرامی، دنیا میں کائنات میں جیسا در پروردگار کا ہے ویسا در کائنات میں کوئی دوسرا موجود نہیں ہے۔ انسان جتنے در تلاش کرنے ہیں کر لے، جس در پہ جانا ہے جا کے دیکھ لے، جو بات خدا کے در پر ملتی ہے وہ بات کائنات میں کسی اور دروازے پر جا کر نہیں محسوس ہوتی۔ انسان جب اس دنیا میں ہم نظارہ کرتے ہیں تو بہت سے دروازے ہمیں دینے والوں کے دکھائی دیتے ہیں، بہت سے دروازے ہمیں نظر آتے ہیں۔ وہ لوگ کہ جو دنیا کو بانٹا کرتے ہیں، وہ لوگ کہ جو دنیا کو عطا کرتے ہیں، مگر ان کے دروازوں میں اور خدا کے دروازوں میں بڑا فرق ہوا کرتا ہے۔ دنیا کے دروازے ایسے ہیں کہ اگر ان دروازوں پر بار بار جاؤ تو دینے والا ناراض ہو جاتا ہے۔ کوئی مانگنے والا، کوئی فقیر ایک دروازے پر بار بار سوال کرے تو دینے والا ایک دن جواب میں یہ کہتا ہے کیا سارے شہر میں ایک میرا گھر نظر آتا ہے؟ کیا سارے شہر میں ایک میں ہی موجود ہوں؟ جاؤ کسی اور کے در پر بھی کبھی مانگا کرو۔ تو دنیا کے در یہ ہے کہ اگر انسان ان در پہ بار بار جائے تو دینے والا ناراض ہو جاتا ہے، مگر خدا کا در وہ ہے کہ اگر انسان اس در پر بار بار نہ آئے تب خدا ناراض ہو جاتا ہے۔ یہ بنیادی فرق ہے۔ دنیا کے در کیا ہے؟ دنیا کے در پر اگر بار بار جاؤ تو ذلت ملتی ہے۔ دنیا کے در پر اگر کبھی کوئی مانگنے والا، کوئی فقیر بار بار ایک ہی دروازے پر جائے تو ایک دن اسے ذلیل کر دیا جاتا ہے، اسے رسوا کیا جاتا ہے۔ یہ دنیا کے در ہے
کہ جہاں بار بار جاؤ تو ذلت ملتی ہے، وہ خالق کائنات کا در ہے کہ وہاں بار بار جاؤ تو عزتوں میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے۔ وہ پروردگار کہتا ہے کہ اے میرے بندو، جتنا میرے در پہ آگے میرے سامنے اپنے دست نیاز کو بلند کرو گے، اتنا تمہیں دنیا سے بے نیاز کر دوں گا۔ یہ پروردگار کا در ہے، یہ وحدہ لا شریک کا در ہے۔ دنیا کے در، اگر دنیا کے دروازے پر مانگنے والا دن میں جائے تو دینے والے عطا کرتے ہیں، لیکن اگر کوئی آدھی رات کو پہنچے کسی کے دروازے پر، کوئی فقیر آدھی رات کو آ جائے تو دینے والا ناراض ہو جاتا ہے۔ یہ کوئی آنے کا وقت ہے، یہ کوئی آنے کا ٹائم ہے، ذرا وقت کا لحاظ کیا کیجئے۔ یہ دنیا کے در ہیں کہ جو دن میں کھلتے ہیں رات میں بند ہو جاتے ہیں، مگر وہ خدا کا در ہے، جیسے پروردگار دن میں عطا کرتا ہے اسی طریقے سے رات کو بھی عطا کرتا ہے۔ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ اور یہ خدا کہتا ہے کہ میرے بندے، آدھی رات کے بعد میری رحمت کا ایک خاص دروازہ کھلتا ہے۔ کبھی یہ نہ سوچنا کہ آدھی رات پر اگر کسی کے دروازے پر جاؤ تو سوالی کو کچھ عطا نہیں ہوتا تو خدا کے دروازے پر بھی جانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ نہیں، میرے دروازے پر آدھی رات کو بھی آؤ گے تو وہ پروردگار انتظار میں رہتا ہے کہ میرا بندہ آئے اور مجھ سے طلب کرے۔ کیا کہنا یہی تو اس کے دروازے کی شان تھی جو قرآن مجید سورہ بقرہ میں آیت نمبر 186 میں ارشاد فرمایا، اے میرے حبیب، اذا سألک عبادی انی، جب میرے بندے تم سے میرے بارے میں سوال کریں تو ان سے کہہ دینا۔ کیا سوال کر رہے تھے؟ سوال کرنے والے یہی سوال کر رہے تھے کہ یا رسول اللہ یہ بتائیں کہ خدا نزدیک ہے یا دور؟ اگر خدا نزدیک ہے تو آہستہ دعا مانگا کریں، اور اگر خدا دور ہے تو بلند آواز میں دعا مانگا کریں۔ ہمیں بتائیے خدا نزدیک ہے یا دور؟ رسول خدا خاموش رہے۔ وہی آئی، اے حبیب اذا سألک عبادی انی، جب یہ میرے بندے میرے بارے میں تم سے سوال کریں تو ان کو کہہ دینا فإنی قریب۔ کیا کہہ دینا؟ کہ تمہارا پروردگار تم سے بہت قریب ہے، دور نہیں ہے، قریب ہے۔ اور دوسری بات کیا؟ فإنی قریب اجیب دعوت الداعی اذا دعان، اور اتنا قریب ہے کہ جیسے ہی پکارنے والا اپنے خدا کو پکارتا ہے ویسے ہی وہاں سے استجابت کی سند مل جاتی ہے۔ اجیب دعوت الداعی اذا دعان، جس وقت پکارنے والا مجھے پکارتا ہے میں فوراً اس کی آواز پر لبیک کہتا ہوں، میں فوراً اس کی دعا کو قبول کرتا ہوں، میں فوراً اس کی بات کو سن لیتا ہوں۔ اس آیت میں خدا نے دعا کے متعلق دو اہم نکتے بیان کیے ہیں، دو اہم پہلو بیان کیے ہیں۔ پہلی چیز جو دعا سے حاصل ہوتی ہے وہ ہے قربت پروردگار۔ قربت پروردگار دعا سے حاصل ہوتی ہے۔ انسان دنیا میں کیا کیا عمل نہیں کرتا، انسان دنیا میں نماز پڑھتا ہے کس لیے؟ قربتاً اللہ۔ کوئی سوال کرے آپ نماز پڑھ رہے ہیں، کس لیے نماز پڑھ رہے ہیں؟ جواب دیں گے مولانا پتہ نہیں، قربتاً اللہ، نماز پڑھ رہے ہیں تاکہ خدا سے قریب ہو جائیں۔ اچھا روزہ رکھ رہے ہیں، کس لیے رکھ رہے ہیں؟ جواب ملے گا قربتاً اللہ، روزہ رکھ رہے ہیں تاکہ خدا سے قریب ہو جائے۔ حج پہ جا رہے ہیں، کس لیے جا رہے ہیں؟ قربتاً اللہ، تاکہ خدا سے قریب ہو جائے۔ گویا سارے اعمال انسان اپنی طرف سے انجام دیتا ہے اس نیت سے تاکہ خدا سے قریب ہو جائے، مگر دعا میں اور باقی سارے اعمال میں ایک فرق یہ ہے کہ باقی سارے اعمال انسان انجام دیتا ہے اور انسان امید کرتا ہے کہ خدا سے قریب ہو جائے گا، مگر جیسے ہی دعا کرتا ہے خدا خود اس بندے سے قریب ہو جاتا ہے۔ باقی سارے اعمال کے ذریعے سے بندہ خدا سے قریب ہوتا ہے، دعا وہ عمل ہے کہ خدا خود کہتا ہے فإنی قریب، میں خود تم سے نزدیک ہو جاتا ہوں۔ سب سے پہلی جو برکت دعا میں ہے قربت پروردگار دعا سے حاصل ہوتی ہے، اور دوسری
چیز جو دعا کے بارے میں خدا نے بتائی وہ کیا ہے؟ استجابت۔ دعا مومن کی بغیر قبول ہوئے واپس نہیں آتی۔ دعا مومن کی مستجاب ہوتی ہے اور حتماً مستجاب ہوتی ہے اگر مومن ان شرائط کے ساتھ میں، ان آداب کے ساتھ میں دعا کو مانگے کہ جیسے دعا مانگنے کا حکم دیا گیا ہے، تو پروردگار عالم کی بارگاہ سے یہ دعا رد نہیں ہوتی۔ اسی لیے امام سید سجاد علیہ السلام فرماتے ہیں، امام فرماتے ہیں کہ مومن کی دعا 3 حالتوں پہ ہوتی ہے۔ جب مومن دعا کرتا ہے تو 3 حالتوں کے علاوہ چوتھی کوئی حالت نہیں ہوتی۔ پہلی حالت یہ ہوتی ہے کہ جو مومن مانگ رہا ہوتا ہے پروردگار وہ اس کو عطا کر دیتا ہے۔ دوسری حالت یہ ہوتی ہے کہ جو مومن مانگ رہا ہوتا ہے، جو دعا کر رہا ہوتا ہے، پروردگار آخرت کے لیے اس کو ذخیرہ کرتا ہے۔ اور تیسری دعا کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ جو پروردگار سے مومن دعا مانگ رہا ہوتا ہے، پروردگار اس دعا کے استجابت کے طور پر اس بندے کی طرف آنے والی مصیبتوں کو اس سے دور کر دیتا ہے۔ یہ 3 کیفیتیں ہیں دعا کی، مگر چوتھی کیفیت نہیں ہے۔ امام نے یہ نہیں کہا کہ مومن کی کوئی دعا رد بھی ہو سکتی ہے، نہیں، مومن کی کوئی دعا رد نہیں ہوتی، فقط 3 حالتوں پہ ہے۔ اور جملہ بھی جو لفظ ہے اجیبو، مضارع کا لفظ جس میں دوام پایا جاتا ہے، یعنی ہمیشہ یہ پروردگار عالم کا فیصلہ ہے کہ مومن کی دعا ہمیشہ مستجاب ہوا کرتی ہے۔ تو یہ 2 باتوں کی طرف خدا نے اشارہ کیا کہ دیکھو دعا کے ذریعے سے 2 برکتیں ہیں۔ پہلی قربت نصیب ہوگی، اور دوسری چیز دعا تمہاری حتماً مستجاب ہوگی۔ لیکن ان 2 پہلوؤں کی طرف متوجہ کرنے کے بعد پروردگار عالم نے 2 باتوں کی طرف اور متوجہ کیا ہے۔ کس بات کی طرف؟ پہلی بات کی طرف متوجہ کیا، فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، اب میری دعوت پر بھی استجابت کرو، میری دعوت پر بھی لبیک کہو، میری بھی اطاعت کرو۔ پروردگار عالم نے پہلے سند دے دی کہ اے میرے بندے، اے میرے مومن بندے، تیری دعا میں رد نہیں کروں گا، مگر پلٹ کر اب پروردگار خود بھی ایک بات کہہ رہا ہے، فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي۔ ایک مثال کے ذریعے سے بات کو واضح کر دوں، جب ایک بچہ کمسنی کے عالم میں اپنے بابا سے کوئی ضد کرتا ہے، کہتا ہے کہ بابا مجھے فلاں چیز دلا دیجئے، تو شفقت پدری کا تقاضا یہ ہے کہ باپ اسے منع نہیں کرتا، باپ اسے وہ چیز دلا دیتا ہے۔ اب یہ بچپن کا زمانہ ہے، کبھی چاکلیٹ کی ضد کر رہا ہے، کبھی کسی کھلونے کی ضد کر رہا ہے، لہٰذا باپ اسے دلا دیتا ہے، باپ اسے منع نہیں کرتا۔ لیکن یہی بچہ جب اس کا سن بڑھتا رہتا ہے اور یہ شعور کی منزل پہ پہنچتا ہے، یہ بچہ تقریباً 12-13 سال کی عمر تک پہنچ جاتا ہے، اب اس کی ہر ضد باپ پوری نہیں کرتا، اب اس کی ہر بات باپ مانتا نہیں ہے، مانتا ہے مگر کچھ شرائط کے ساتھ میں، مانتا ہے مگر کچھ تقاضوں کے ساتھ میں۔ ایک مثال عام طور پر ہم اور آپ سنتے ہیں، پہلے یہ مثال دی جاتی تھی کہ جب بچہ کوئی ضد کرتا تھا کہ مثلا بابا مجھے سائیکل دلا دیجئے، تو بابا کہتے تھے کہ بیٹا سائیکل دلاؤں گا، مگر یہ ابھی فائنل ایگزام آنے والے ہیں، ان فائنل ایگزام میں اچھے نمبروں سے کامیاب ہو جاؤ، آپ کو سائیکل دلائیں گے۔ اب آج کا اگر کوئی بچہ ہوگا تو آج کا بچہ کہے گا کہ بابا مجھے اینڈرائڈ موبائل دلا دیجئے، مجھے فلاں موبائل دلا دیجئے، تو بابا کیا کہتے ہیں آج؟ یہی کہتے ہیں کہ بیٹا تم فلاں امتحان میں کامیاب ہو جاؤ، یہ امتحان آنے والے ہیں، اس میں کامیاب ہو جاؤ، اگر اس میں کامیاب ہو گئے تو تمہیں موبائل دلا دیں گے، تمہیں سائیکل دلا دیں گے۔ یہ ہوا کیا؟ آج سے پہلے تک جو بچہ تھا، جب بھی بیٹے نے مانگا، جب بھی بچے نے مانگا، باپ نے فوراً دے دیا، مگر آج کیا ہوا؟ باپ نے شرط لگا دی، باپ نے کہہ دیا نہیں، پہلے اس کام کو کرو، پہلے اس بات کو مکمل کرو، پہلے اس شرط کو ادا کرو۔ یہ ہوا کیا؟ یہ کیوں کیا باپ نے؟ آج سے پہلے تک تو سب کچھ، آج سے پہلے تک بچے کی ساری بات باپ مان رہا تھا، آج باپ کہہ رہا ہے کہ اب میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ میرا بچہ میری بات کتنی مانتا ہے۔
یہی مثال دعا کرنے والے کی اور خدا کے درمیان ہے۔ پروردگار فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي کا جملہ کہہ کر بتا رہا ہے میں نے تجھے اس وقت سے رزق دینا شروع کر دیا جب تو شکم مادر میں تھا، جہاں کوئی امکان تیرے تک رزق پہنچنے کا نہ تھا، میں نے تجھ تک رزق پہنچایا۔ شکم مادر سے تو آغوش مادر میں آیا، میں نے تیرے لیے رزق کا انتظام کیا، مہربان والدین کو تیرے لیے مقرر کیا، ہر موقع پر میں تجھے رزق دیتا گیا، میں تجھے روزی دیتا گیا، میں تجھے نعمتیں دیتا گیا، میں تجھ پر اپنی مہربانیوں کو نازل کرتا گیا۔ اب مگر تو جب شعور کی منزلوں کو پہنچا، اب جب تو جوانی کی منزل پر آیا ہے اور آنے کے بعد میں اب مصلح عبادت پر آنے کے بعد کہتا ہے کہ پروردگار فلاں جاب بھی مجھے چاہیے، پروردگار فلاں موبائل بھی مجھے چاہیے، پروردگار فلاں گھر بھی مجھے خریدنا ہے، پروردگار فلاں جگہ مجھے شادی بھی کرنی ہے، پروردگار مجھے فلاں گاڑی بھی خریدنی ہے، پروردگار میرے بینک بیلنس میں اتنا پیسہ بھی ہونا چاہیے۔ تو یہ جو اے میرے بندے تو مصلح پہ آنے کے بعد میں اتنی دعائیں مانگ رہا ہے، پروردگار میری یہ بات بھی مان لے، پروردگار میری یہ بات بھی مان لے، یہ بات بھی مان لے، میں تیری ساری باتوں کو مان لوں، مگر ایک بار خود اپنے آپ سے سوال کر، تو اتنی باتیں منوانا چاہتا ہے، تو انہیں کتنی خدا کی مانی ہے؟ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، میں ہر بات مانوں گا اے میرے بندے، میں تیری ساری دعائیں قبول کروں گا، تو بھی میری دعوت پر لبیک کہہ، تو بھی استجابت کر، جو بھی میں نے کہا ہے۔ ذرا انسان اپنے آپ پر غور کرے، مجھے چاہیے میں اپنے آپ پر غور کروں، میں خدا سے کیا کیا چاہتا ہوں، اور پھر اپنے آپ سے پوچھوں کہ خدا مجھ سے کیا کیا چاہتا تھا۔ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي، اور مجھ پر ایمان لاؤ۔ اچھا، بچے کو جب باپ یہ کہتا ہے کہ میں تجھے سائیکل دلا دوں گا، اے میرے نور نظر میں تجھے موبائل دلا دوں گا، مگر امتحان میں کامیاب ہونا پڑے گا، تو یہ کوئی اس کا فائدہ کچھ باپ کو پہنچتا ہے؟ باپ کے لیے پروفٹ ہوتا ہے؟ نہیں، باپ یہ اس لیے ہی کہتا ہے تاکہ بچہ کامیاب ہو جائے، تاکہ بچہ کامیابی کی منزل تک پہنچ جائے۔ خدا کا بھی یہی فلسفہ ہے۔ خدا نے کہا اگر تم یہ سوچ رہے ہو کہ میری اطاعت کرنے سے میری ذات کو کوئی فائدہ پہنچے گا، میری بزرگی میں اضافہ ہوگا، میرے فضائل میں اضافہ ہوگا، تو نہیں، میں اگر تم سے کہہ رہا ہوں کہ میری باتوں پر لبیک کہو لعلہم یرشدون، تاکہ یہ سب کامیاب ہو جائیں۔ جیسے ایک باپ اپنے بچے کو کامیاب دیکھنا چاہتا ہے، ویسے ہی خدا اپنے بندے کو کامیاب دیکھنا چاہتا ہے۔ صلوات پڑھے محمد وآل محمد۔ یہ پروردگار عالم نے دعا کے بارے میں جو اہم نکات بیان کیا ہے، استجیبوا لی، میری دعوت پر بھی استجابت کرو۔ اور اس عظیم عبادت کو اس طریقے سے خدا نے بیان کیا کہ یہ نہ سمجھنا کہ دعا فقط مانگنے کا نام ہے، مانگ لو جو بھی دل میں آ رہا ہے مانگ لو، نہیں، دعا ایک ایسا عمل ہے کہ جو بندے کو خدا تک پہنچا دیتا ہے، جو اس بندے کا رابطہ خدا سے پیدا کر دیتا ہے۔ عزیزان گرامی، اسلام میں سب سے سخت عمل جہاد ہے، سب سے مشکل عمل۔ لوگ نماز سے بھاگتے ہوئے اتنے نظر نہیں آئے تاریخ میں جتنے جہاد سے بھاگتے ہوئے نظر آئے۔ سب سے مشکل عمل جہاد ہے، جان خطرے میں ہے، پتہ نہیں جا کے زندہ واپس آئیں گے بھی یا نہیں، سب سے مشکل عمل جہاد ہے۔ ایک جنگ سے کامیاب ہو کر مسلمانوں کا لشکر واپس آیا، رسول خدا نے اس لشکر کو دیکھا اور دیکھنے کے بعد کہا کہ مبارک ہو ان لوگوں کو کہ جو جہاد اصغر میں کامیاب ہو گئے، مبارک ہو ان لوگوں کو کہ آپ سب جہاد اصغر میں کامیاب ہو گئے۔ اللہ اکبر، کسی کا ہاتھ کٹ گیا، کسی کے پیر زخمی ہیں، کسی کے سر سے خون بہہ رہا ہے، کوئی اس عالم میں نہیں ہے کہ چل سکے، کسی کا لاشا میدان میں پڑا ہوا ہے۔ یا رسول اللہ، یہ اپنی جان پر کھیل کر آئے ہیں، یہ سر سے پیر تک خون میں نہا کر آئے ہیں، یہ اپنی جان کی بازی لگا کر آئے ہیں۔ اتنی زحمتیں اٹھانے کے بعد بھی، اتنی تکلیفیں برداشت کرنے کے بعد بھی اگر یہ جہاد اصغر ہے تو پھر جہاد اکبر کیا ہے؟
اب رسول خدا نے فرمایا جہاد اکبر ہے جہاد بن نفس، اپنے آپ سے لڑنا جہاد اکبر ہے۔ اے میرے چاہنے والوں، اے میری امت والوں، اے اللہ کا کلمہ پڑھنے والوں، دشمن پر فتح حاصل کرنا آسان ہے، اپنے نفس پر کامیاب ہونا مشکل ہے۔ دشمن کو زیر کرنا آسان ہے، اپنے نفس کو زیر کرنا مشکل ہے۔ تم دشمن پہ کامیاب ہو گئے، اب ذرا اپنے نفس پر کامیاب ہو کر بتاؤ۔ تو میں سوال کروں گا کہ اے رسول خدا، آپ نے جہاد کو دو قسموں میں تقسیم کر دیا، ایک جہاد اکبر، ایک جہاد اصغر۔ جہاد اصغر جو میدان میں جائے، میدان میں جانے والے کے لیے، جہاد کرنے والے کے لیے تین اہم چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے، اور یہ تین اہم چیزیں نہ ہو تو میدان میں جانے والا جہاد نہیں کر سکتا، لڑ نہیں سکتا۔ سب سے پہلی چیز اسے چاہیے سواری۔ جو میدان میں جا رہا ہے اس کے پاس اچھی سواری ہونی چاہیے، اور اگر اچھی سواری نہ ہو تو میدان میں وہ اس طریقے سے جہاد نہیں کر سکتا۔ ائمہ کی زندگی کو دیکھیے، ہر کسی کے پاس ایک بہترین سواری موجود تھی۔ مولا کائنات کے پاس اپنا مخصوص گھوڑا تھا، اس پر سوار ہو کے آپ جایا کرتے تھے۔ ہر کوئی اپنے ذوق کے اعتبار سے سواری پسند کرتا تھا اور اس سواری پر سوار ہو کر میدان میں آتا تھا۔ کوئی گھوڑے پر سوار ہو کے آتا تھا اور جس کا ذوق پسند کرتا تھا وہ اونٹ پر سوار ہو کے آتا تھا، لیکن سواری میدان میں ضروری ہوتی تھی۔ سواری چاہیے ایک لڑنے والے کو، ایک جنگ کرنے والے کو سواری چاہیے، ایک زرہ چاہیے جنگ کرنے والے کو۔ جب تک یہ زرہ نہ ہو تو انسان حملے سے بچ نہیں سکتا، اپنے آپ کو محفوظ نہیں کر سکتا، اور جب تک تلوار نہ ہو، جب تک ہتھیار نہ ہو، تب تک انسان دشمن کو زیر نہیں کر سکتا، تب تک دشمن پر حملہ نہیں کر سکتا۔ بغیر ہتھیار کے اگر کوئی میدان میں آ جائے تو لوگ اس کو دیکھ کر یہی کہیں گے کہ ہلاک ہونے آیا ہے، مگر جہاد کرنے نہیں آیا۔ جہاد کے لیے ہتھیار ضروری ہے، جہاد کے لیے سواری ضروری ہے، جہاد کے لیے زرہ ضروری ہے۔ اب میں سوال کروں گا، جب جہاد اصغر کے لیے یہ چیزیں ضروری ہیں تو کیا جہاد اکبر کے لیے یہ چیزیں ضروری نہیں ہوں گی؟ وہ جہاد کہ جو چند مہینوں چلتا ہے، چند دنوں میں ختم ہو جاتا ہے، اس کے لیے یہ تین چیزیں ضروری، اور یہ جہاد جو ہر روز ہوتا ہے، انسان اس جہاد کو صبح سے شام تک ہر روز انجام دیتا ہے، کیا اس جہاد کے لیے یہ چیزیں ضروری نہیں ہیں؟ اس جہاد کے لیے، جہاد اکبر کے لیے ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہوگی؟ تو ضرور ان چیزوں کی ضرورت ہوگی۔ المومن فی الدنیا کالمجاہد فی سبیل اللہ، دنیا میں مومن کی مثال ایسی ہے کہ جیسے میدان جنگ میں مجاہد کی مثال ہوتی ہے، اسے میدان جنگ میں ایک سواری کی ضرورت پڑتی ہے۔ تو میں سوال کروں گا، کیا مومن کے پاس یہ جو نفس سے جہاد کر رہا ہے، یہ جہاد اکبر میں مشغول ہے، اس کے پاس سواری موجود ہے؟ تو امام رضا جواب دیں گے سواری ہے۔ کون سی سواری کا؟ امام رضا نے جواب دیا صبر ایک بہترین سواری ہے مومن کے لیے، صبر بہترین سواری ہے مومن کے لیے۔ تو میں نے پوچھا چلے سواری کا انتظام ہو گیا، اب ہمیں ایک زرہ بھی چاہیے، کیا کوئی زرہ مومن کے پاس ہے جو اس جہاد میں کامیاب ہو سکے؟ تو مولا علی نے نہج البلاغہ میں جواب دیا الورع جنۃ، پرہیزگاری مومن کی زرہ ہے، اگر یہ زرہ پہن لے دنیا کی کوئی طاقت اسے نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ اب آخر میں ایک چیز بچی، مولا اتنا بتائے ہتھیار کیا ہے؟ تو رسول خدا نے آواز دی، مومن کو تو ایسا ہتھیار دیا کہ کسی کو عطا نہ ہوا۔ رسول نے فرمایا الدعاء سلاح المومن، دعا مومن کا ہتھیار ہے۔ جب سارے ہتھیار کام کرنا بند کر دے، دعا کا سہارا لینا، ہاتھ دعا کو اٹھیں گے، دشمن ہلاک ہو جائیں گے۔ صلوات پڑھے محمد وآل محمد۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ عزیزان گرامی، دعا مومن کا ہتھیار ہے، ضروری ہے انسان کے پاس یہ ہتھیار ہو۔ اور خدا کی قسم اس حدیث کا مفہوم ہم سمجھ نہ پاتے اگر ہمارے سامنے سید الساجدین کی زندگی نہ ہوتی۔ دعا کیسا ہتھیار ہے مومن کا، ہم کیسے سمجھتے؟
اگر ہمارے سامنے امام زین العابدین کی زندگی نہ ہوتی، ایک طرف دشمن ہے، اس کے پاس سب کچھ موجود ہے، طاقت دشمن کے پاس، مملکت دشمن کے پاس، تخت و تاج دشمن کے پاس، ساری حکومت دشمن کے پاس، غلام دشمن کے پاس، لشکر دشمن کے پاس، اور ایک طرف امام علی ابن الحسین ہے جن کے پاس کچھ نہیں ہے۔ کب کچھ نہیں ہے؟ ظاہراً تم دیکھ رہے ہو کہ سجاد کے پاس کچھ نہیں ہے، مگر ایک ایسی طاقت موجود ہے کہ اگر کوئی مقابلے پہ آئے تو فنا ہو جائے، وہ دعا کی طاقت ہے۔ تو تاریخ نے دیکھا کہ جس کے پاس سب کچھ موجود تھا وہ فنا ہو گیا، برباد ہو گیا، اور جس کے پاس دعا جیسی طاقت موجود تھی وہ کل بھی سر بلند تھا، آج بھی سر بلند ہے، قیامت تک سر بلند رہے گا۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ یہ ہے دعا کی طاقت۔ اگر امام زین العابدین کی زندگی نہ ہوتی تو ہم دعا کی طاقت کو سمجھ نہ پاتے۔ یہی دعا تھی جس سے امام نے وہ کام لیا کہ جو لوگ ہتھیاروں سے نہ لے پائے۔ آج شب شہادت ہے امام، وہ مظلوم امام کہ جس نے کائنات کے بڑے غمگین منظروں کو دیکھا ہے۔ ایسے مناظر کسی امام نے نہیں دیکھے کہ جیسے ہمارے بیمار امام نے دیکھے ہیں۔ عزیزان گرامی، کربلا میں شہادت اتنی سخت نہ تھی، شہادت اتنی سخت نہ تھی جتنا سخت شہادت کے بعد کا مرحلہ سید سجاد کے لیے تھا۔ جب منہال پوچھتے تھے، جب منہال مولا کو روتا ہوا دیکھتے تھے کہ مولا کب تک روئیے گا، مولا اتنے سال کربلا کو ہو گئے، کب تک روئیے گا، کب تک گریا کیجئے گا، تو مولا نے کہا منہال تو نے انصاف نہ کیا۔ یعقوب کا ایک یوسف یعقوب کی نظروں سے اوجھل ہوا تھا، زندگی بھر گریا کرتے رہے، اتنا روئے کہ آنکھیں سفید ہو گئی۔ ارے میرے 18 یوسف میری آنکھوں کے سامنے کربلا کے میدان میں، میرے 18 یوسف میری آنکھوں کے سامنے بچھڑ گئے۔ مولا شہادت تو آپ کی میراث ہے، آپ کے بابا شہید ہوئے، آپ کے دادا شہید ہوئے۔ ایک مرتبہ رو کر کہا اے منہال تو نے انصاف نہ کیا، شہادت تو ہماری میراث ہے، مگر کیا یہ بھی میری میراث ہے کہ میری ماں بہنیں، میری پھوپھیاں بلوہ عام میں بے مقلا و چادر پھرائی جائیں، کبھی کوفے کا دربار، کبھی شام کا دربار، منادی ندا دے حاضہی زینب، حاضہی کلثوم۔ عزیزان گرامی، میرا بیمار امام روتا رہا، گریا کرتا رہا۔ روایت کہتی ہے امام نے کربلا کے بعد کسی خوشی میں شرکت نہیں کی، امام نے شادیوں میں جانا چھوڑ دیا۔ ایک چاہنے والا آیا اور کہتا ہے کہ مولا میرے گھر شادی ہے، میں چاہتا ہوں آپ تشریف لے آئے۔ مولا کہتے ہیں کہ میں کربلا کے بعد شادی میں نہیں جاتا، اگر تو چاہتا ہے کہ مجھے شادی میں بلائے تو میرے بابا کی مجلس برپا کر۔ وہ چاہنے والا امام حسین کی مجلس رکھتا ہے۔ اب امام زین العابدین تشریف لاتے ہیں۔ ایک مرتبہ جب وسائد کا وقت آتا ہے، امام کہتے ہیں ذرا چراغ کو بجھا دے۔ اب جب چراغ بجھائے جاتے ہیں، پڑھنے والا مصائب پڑھتا ہے، امام کی حالت غیر ہو جاتی ہے، امام کو غش پہ غش آتے ہیں۔ ایک مرتبہ جب چراغ روشن کیا جاتا ہے تو دیکھتے ہیں کہ امام فرش عزا پر موجود نہیں ہے۔ اب جو دیکھا امام دروازے پر کھڑے ہوئے ہیں۔ یہ میرا امام کربلا کے بعد کسی خوشی میں امام نے شرکت نہیں کی، بس آخری وقت آیا، امام نے وصیتیں کی، اپنے بیٹے کو امامت کی امانتیں سونپی۔ یہ وہ امام
آخری شب ہے امام کی، اور امام باقر کو بلا کے فرماتے ہیں میرے بیٹے یہ وہی رات ہے کہ جس کا مجھ سے وعدہ کیا گیا تھا، یہ وہی رات ہے کہ جس کے بارے میں مجھے خبر دی گئی تھی، اب میں کل اس دنیا میں نہ رہوں گا، اب وصیتیں ہو گئی، امام اس دنیا سے رخصت ہو گئے، ارے امام باقر یتیم ہو گئے۔ روایت کہتی ہے اب امام باقر نے اپنے بابا کے جنازے کو غسل دینا شروع کیا۔ روایت میں تاریخ میں ملتا ہے کہ 3 جنازے تاریخ میں ایسے ہیں کہ جنہیں غسل دیتے ہوئے غسل دینے والے چیخ مار کے روئے ہیں۔ پہلا جنازہ فاطمہ زہرا کا جنازہ، علی غسل دے رہے ہیں، جب ٹوٹی ہوئی پسلی دیکھی، ہائے زہرا، ارے علی کو نہ بتایا۔ یہ پہلا جنازہ جسے غسل دینے والا غسل دیتے وقت چیخ مار کے رویا، دوسرا جنازہ جسے غسل دیتے وقت چیخ مار کے گریہ کیا گیا، 4 سال کی بچی کا جنازہ زندان شام میں۔ عزیزان گرامی، زینب نے جب سکینہ کے لاشے کو دیکھا تو چیخ ماری، اے بیٹا سجاد، ارے ذرا دیکھو۔ اب جو سجاد نے دیکھا سکینہ کے کپڑے سکینہ کی کھال سے اس طریقے سے چمٹ چکے ہیں، اب جو کپڑے کو ہٹانا چاہتی ہے تو کھال کپڑوں کے ساتھ آتی ہے۔ امام زین العابدین کہتے ہیں بھوپی اماں، ارے میری بہنا کو اسی کرتے میں دفن کیجئے۔ اور تیسرا جنازہ خود امام سجاد کا جنازہ، جب امام باقر غسل دے رہے تھے، ایک مرتبہ چیخ مار کے روئے۔ پوچھنے والے نے پوچھا مولا ارے جنازے کو غسل دیتے وقت روئے کیوں؟ کہا میرے بابا کے گردن میں ارے جو توق ڈالا گیا تھا، آج تک اس توق کا نشان ارے میرے بابا کے گلے پر موجود۔ جنازے کو غسل دیا، کفن پہنایا، جنت البقیع کی طرف لے کے گئے۔ روایت کہتی ہے امام باقر کا بدن کانپ رہا تھا۔ مولا کانپ کیوں رہے ہیں؟ شاید امام جواب دے یہی میرا بابا ہے جس کے جنازے کو دفنانے کے لیے میں بقیع میں لے کے آیا ہوں، یہی میرا بابا تھا۔ 11 محرم کا دن تھا، ارے حسین کے ٹکڑے لاشا تھا، ارے سید سجاد تھے، یا جانے سید سجاد سوچ رہے ہوں گے اے بابا ارے میرے جنازے کو غسل و کفن مل گیا، مگر آپ کا جنازہ کربلا کے میدان میں بے گورو کفن رہا۔ اللہ تمراہ علی قوم الظالمین سیعلم الذین ظلموا ای منقلب انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ماتم حسین۔ عابد بیمار کا تابوت ہے لوگو، ابن شہ ابرار کا تابوت ہے لوگو، یہ عابد بیمار کا تابوت ہے لوگو، یہ عابد بیمار کا تابوت ہے لوگو، دن رات گزارے ہیں یہاں جس نے تڑپ کے